مزید Resentment! کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جہنم کیسی ہوگی؟ وہ آگ کتنی شدید ہوگی اور اللہ گناہگاروں کو کس طرح سزا دے گا؟ کیا واقعی جہنم کو 70,000 فرشتے پکڑ کر لائیں گے اور وہ پکرے گی، حل میں مزید؟ یعنی کیا اور بھی ہیں؟ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جسے جہنم دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ایک رات اسے ایسا خواب آیا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے شہر میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ بہت سوال کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں سے دین کے بارے میں سوال کرتی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے پوچھا، ایمی، لوگ کہتے ہیں جہنم بہت خوفناک ہے، لیکن وہ کیسی ہوگی؟ اللہ گنہگاروں کو کس طرح سزا دے گا؟ کافروں کے ساتھ کیا ہوگا اور منافقوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی ماں نے فوراً کہا، بیٹی، ایسی باتیں مت کرو، اللہ کی پناہ منگو۔ ہمیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، دیکھنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ مگر عائشہ کے دل میں سوال پھر بھی باقی رہے۔ اس رات کا خواب، اس رات جب سب لوگ سو گئے، عائشہ بھی اپنے بستر پر لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ لیکن اس رات اسے ایک عجیب خواب آنے والا تھا۔ خواب کا آغاز اچانک عائشہ نے دیکھا، ایک نورانی فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ فرشتے نے کہا، اے لڑکی، تم جننا چاہتی تھی نا کہ جہنم کیسی ہے؟ آؤ، میں تمہیں جہنم دکھاتا ہوں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک منظر بدل گیا۔ جہنم کا خوفناک منظر اس نے دیکھا۔ ایک بہت ہی خوفناک جگہ ہے، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، اتنی شدید آگ کہ انسان کا تصور بھی کانپ جائے۔ پھر اس نے دیکھا، دور سے جہنم کو لایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے اور ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 مزید فرشتے۔ وہ سب مل کر جہنم کو پکڑے ہوئے تھے۔ لیکن جہنم اتنے جلال اور غضب میں تھی کہ اس قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر جہنم سے ایک خوفناک آواز آئی، حل من مزید، یعنی کیا اور بھی ہیں اور لاؤ۔ یہ سن کر عائشہ کا جسم کانپنے لگا۔ جھوٹ بولنے والوں کی سزا۔ پھر اس نے دیکھا، کچھ لوگوں کو جہنم میں لایا جا رہا ہے۔ فرشتہ بولا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے۔ پھر عائشہ نے دیکھا، ان لوگوں کی زبانیں لمبی کر کے کھینچ دی جا رہی تھی اور انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ فرشتہ بولا، یہ ان کے جھوٹ کی سزا ہے، ناجائز زمین لینے والوں کی سزا۔ پھر عائشہ نے دیکھا، کچھ لوگوں کو جہنم کے قریب لایا جا رہا ہے، ان کے چہرے خوف سے زرد تھے۔ فرشتہ بولا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی زمین ناجائز طریقے سے لیتے تھے، کمزور لوگوں کا حق چھینتے تھے۔ عائشہ نے دیکھا، ان لوگوں کی گردان میں بہت بھری بوجھ ڈال دیا گیا۔ فرشتہ بولا، یہ زمین کا بوجھ ہے جو انہوں نے ظلم سے حاصل کیا تھا۔ وہ لوگ اس بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے اور شدید تکلیف میں تھے۔ قرض لے کر واپس نہ کرنے والوں کی سزا۔ پھر عائشہ نے دیکھا، کچھ لوگ بہت پریشان حالات میں لایا جا رہا ہے، ان کے چہرے خوف سے زرد تھے۔ وہ بر کہہ رہے تھے، ہمیں ایک موقع دو، ہم اپنا قرض واپس کر دیں گے۔ فرشتہ بولا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں سے قرض لیتے تھے لیکن واپس نہیں کرتے تھے۔ پھر عائشہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قیامت کے میدان میں جن لوگوں سے انہوں نے قرض لیا تھا وہ ان کے سامنے کھڑے تھے۔ فرشتہ بولا، آج انصاف کا دن ہے۔ پھر ان قرض لینے والوں کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جا رہی تھی جن سے انہوں نے قرض لیا تھا۔ عائشہ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، ان کی نیکیاں ایک ایک کر کے ختم ہو رہی تھی۔ جب ان کی نیکیاں ختم ہو گئی تو فرشتہ بولا، اب انصاف اس طرح پورا ہوگا۔ پھر جن لوگوں کا قرض تھا ان کے گناہ اٹھائے گئے اور ان قرض لینے والوں کے عمل میں ڈال دیے گئے۔ یہ دیکھ کر عائشہ کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ زنا کرنے والوں کی سزا۔ پھر کچھ اور لوگوں کو لایا گیا۔ فرشتہ بولا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے۔ عائشہ نے دیکھا، وہ لوگ آگ کے گدھوں میں گرائے جا رہے تھے اور وہ چیخ رہے تھے۔ مکر اور دھوکہ دینے والوں کی سزا۔ پھر عائشہ نے دیکھا، کچھ لوگوں کے چہرے بہت بدصورت ہو گئے تھے۔ فرشتہ بولا،
یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کو دھوکہ دیتے تھے، انہیں آگ کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ منافقوں کی سزا پھر عائشہ نے دیکھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بظاہر نیک لگ رہے تھے، لیکن انہیں جہنم کے سب سے نچلے حصے میں پھینک دیا گیا۔ فرشتہ بولا، یہ منافق ہیں، یہ دنیا میں ایمان کا دکھاوا کرتے تھے۔ ماں باپ کے نافرمان لوگوں کی سزا پھر کچھ اور لوگ لے گئے، وہ بہت زور زور سے رو رہے تھے۔ فرشتہ بولا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، پھر انہیں سخت عذاب دیا گیا۔ ظالم شوہروں کی سزا پھر عائشہ نے دیکھا۔ کچھ مردوں کو آگ کی زنجیروں میں بندھا گیا۔ فرشتہ بولا، یہ وہ شوہر ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے تھے، انہیں مرتے اور ذلیل کیا جا رہا ہے۔ حسد کرنے والوں کی سزا پھر کچھ لوگوں کے دل جل رہے تھے۔ فرشتہ بولا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں سے حسد کرتے تھے۔ سود کھانے والوں کی سزا پھر کچھ لوگوں کے پیٹ بہت بڑے ہو گئے تھے، وہ زمین پر گر رہے تھے۔ فرشتہ بولا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ جہنم کی پکار پھر عائشہ نے دیکھا۔ لوگوں کو مسلسل جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور جہنم پھر پکار رہی تھی، حل میں مزید، اور لاؤ۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ عائشہ زور زور سے رونے لگی۔ خواب کا اختتام پھر فرشتہ اس کے پاس آیا اور بولا، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اتنا کہتے ہی اچانک عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ اختتام وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر اپنی ماں کے پاس گئی اور روتے ہوئے بولی، امی، مجھے جہنم نہیں دیکھنی، مجھے بس اللہ کی رحمت چاہیے۔ اس دن کے بعد عائشہ کی زندگی بدل گئی۔ وہ نماز پڑھنے لگی اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ، ہم سب کو جہنم سے بچا لینا۔ اس کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ تازہ اور مضبوط ہو گیا۔ اب وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی خود کو بچانے لگی۔ وہ جھوٹ سے بچتی، کسی کا حق نہیں مرتی، کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اور ہمیشہ دعا کرتی، یا اللہ، مجھے اور سب مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ دوستو، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے۔ اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے تو ابھی کامنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔